ویلکم بیک ناظرین، روہی 810 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے قاری محمد عمیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں۔ محسن قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں، آج ہمارے ساتھ شو میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے ہم مریض اور عیادت پہ، کہ کس طرح اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی ہم مریض کے پاس جاتے ہیں۔ ایک تو ثواب بھی ہوتا ہے جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کی عیادت کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پہ بات کریں گے اور آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کوئی آپ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا، سب سے پہلے تو مریض اور عیادت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اسلام میں اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں اور عیادت کے لیے جانا بھی چاہیے، اور ہمارے ہاں ایک رسم بن چکی ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں یا جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی عیادت کے لیے بھی، اعتماداری کے لیے بھی جاتے تھے جن کا آپ کو تعارف بھی نہیں ہوتا تھا، کہ اگر آپ کو خبر ملتی کہ کوئی آپ کے اس طرح سے کوئی صحابی رسول بیمار ہیں یا کوئی اس طرح سے بیمار ہے تو اللہ کے رسول ان لوگوں کی پاس بھی جاتے ان کی عیادت کے لیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا بچہ، اور وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، تو وہ جب بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، اس کے گھر پر غیر مسلم کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور جب اس بچے کے پاس گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر اس کے تکیے والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو اس کے والد نے کہا کہ اے بیٹے آپ جو ہے ابو القاسم کی بات کو مان لو، تو بچے نے جو ہے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہمیں انسانیت کی خیر خواہی کا درس دینے والے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس قدر آپ نے خیر خواہی سے پیش آنا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی آپ کو جانا چاہیے۔ اور میں نے جیسے بتایا نا کہ ہمارے ہاں ایک رسم اور رواج بن چکا ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ جو ہمارے عزیز ہے، مطلب ہمارا کوئی ماموں بیمار ہے، پھپھو بیمار ہے، خالہ بیمار ہے، کوئی کزن بیمار ہے تو ہم صرف ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم بچے کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں۔ تو اس میں معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اور لوگوں کو خیر خواہی کا درس دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اور جو سنت طریقہ ہے، اور اسی چیز کو جو ہے رائج کرنا چاہیے، اسی کو اپلائج کرنا چاہیے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جب بچے نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی ایک برکت بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس بچے کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اس کی اعتماداری کے لیے گئے ہیں، بچہ بیمار تھا تو پھر اس بچے کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اس نے کلمہ بھی پڑھا۔ تو اس سے ہمیں بہت بڑا ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں عیادت کے لیے جانا چاہیے، صرف ان لوگوں کی عیادت کے لیے جو ہمارے جاننے والے ہیں، بلکہ کوئی بھی جس میں ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مسلمان بیمار ہے تو خیر خواہی کے لیے ہمیں اس کی عیادت کے لیے جو ہے جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ عیادت کرنا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کہ شریعت اس کو کس روح سے دیکھتی ہے، آیا کہ یہ عیادت کر لی جائے تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، مطلب اس طرح سے ہوتے ہیں نا شریعت میں واجب ہے، فرض ہے، یا کیا اس کا کیا حکم ہے، بیمار ہو گیا ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، شریعت اس کا کیا حکم دیتی ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بندے سے کہ میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ بیمار نہیں ہو سکتے نا، ان کی تو شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تجھے خبر ملی تھی میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا؟ تو وہ کہے گا وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے خبر تو ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا سوال کریں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا،
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی خبر ملے کہ کوئی بیمار ہے، ہمارا عزیز ہے یا کوئی بھی دوست ہے، کوئی بھی جو بیمار ہے، اگر ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ سوال کر لے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا، تو پھر ہمارے پاس وہاں پہ جواب نہیں ہوگا۔ اگر اس حدیث کو مد نظر رکھیں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے جانا جو ہے، اگر معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے تو وہ واجب ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا واضح سوال ہے۔ اور بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم بھی دیا ہے نا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور قیدیوں کو آزاد کرو، اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا بیماروں کی عیادت بھی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول کا جہاں پر حکم آ جائے، شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ قطعی نص ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم آ جائے، تاکیدی حکم، امر آ جائے، تو یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نا تین چیزوں میں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو آزاد کراؤ، ٹھیک ہے، اور بیماروں کی، بیمار جو ہو کوئی، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ تو یہ اگر دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، ایک تو حدیث قدسی کو کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، دوسری یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کہ عیادت کے لیے جائیں، تو اس سے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت اس کی واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پوری ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ جایا جائے۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں ہم اکثر بہت ساری ایسے، اگر آپ کے دوست یا آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم بہت زیادہ اس میں تاخیر کر دیتے ہیں کہ نہیں جاتے، یا سم ٹائم کہتے ہیں اچھا بعد میں پوچھ لیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے تو تب اسے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں طریقہ ہے نا کہ عیادت کے لیے کس وقت جانا ہے، اس میں ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس وقت جایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مریض اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ جب بیمار کے پاس وہ ثواب کی ہم آگے بات کریں گے۔ اور اس میں جب وہ بیمار ہو اسی وقت جانا چاہیے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس گئے تو وہاں پر جا کر ان کو ایک دعا دی، لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، کہ انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کے لیے طہور، پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی کہ بیماری کے ذریعے سے ہے علی آپ کے گناہ پاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور یہ حدیث بہت ساری روایات ہیں اس کے متعلق بھی کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے خصوصاً بخار کی حالت میں بہت زیادہ گناہ جھڑتے ہیں باقی بیماریوں کی بنسبت۔ بالکل، میں اس بات پہ بھی آنے والی تھی کہ جب بخار ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے ایک تو جسم کی زکات بھی ہے اور آپ کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، جیسے آپ جو ہے آپ کا اس حوالے سے کہ آپ نے اس میں بھی اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سنتے بھی ہیں۔ اس میں مزید بھی ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں، ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیماری اور مریض کی جو عیادت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی آ جاتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہی دیا کرتے تھے بیمار کو، اور اس میں ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول مریض کے یعنی کہ سر والی سائڈ پہ، تکیے والی سائڈ پہ کھڑے ہوا کرتے یا اس سائڈ پہ بیٹھتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بچے کا ایک واقعہ، ایک یہودی بچے کا واقعہ سنایا ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے اس کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، یعنی کہ بچے کو جیسے پیار کرتے ہیں عموماً ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے۔ تو یہ ہے کہ یعنی کہ مریض کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے سر پہ اگر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بچہ ہے، مرد ہے، یا مطلب کہ اگر خواتین کے لیے خواتین اگر ان کو بڑی آ جاتی ہیں، کوئی اس کی سسٹر ہے، اس کی والدہ ہے، تو وہ سر میں یعنی کہ پیار سے ہاتھ پھیرتی ہیں، تو اس سے ایک مریض کو بڑا حوصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی، اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے پڑھی۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ دعائیں آتی ہیں جو وہ لازمی پڑھیں، اور ایسے ہی مریض کے پاس جو ہے وہ حوصلہ شکنی والی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ جب آپ کو اگرچہ پتہ بھی ہے کہ اگر مریض کا کیس اس طرح کا ہے، اب یہ اینڈ ہو چکا ہے، مطلب اس کی امید نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے مریض کے سامنے وہ بات ڈسکس نہیں کرنی،
کیونکہ ایک جو عیادت کے لیے آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کو جتنا ہو سکے اس کو حوصلہ دے، اس کو کنفیوز نہ کرے، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی آزمائش کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ جتنی بھی دعائیں میں آپ کو حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات، ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں زیادہ، تو اگر ان دعاؤں کو پڑھیں نا، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، بہت ساری دعائیں ہیں. اچھا، دعائیں آپ سے لازمی جانتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح بخیر جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ساجد صاحب ہمارے ساتھ. جی 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 ساجد حسین حجرا بول رہا ہوں جی میں پتوں کی سے. جی کیا سب کہنا سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے موضوع مہمان کو بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں جی. وعلیکم السلام. اور آپ دونوں کے لیے بھی اور روز ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے دعا ہوں کہ اللہ میاں سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور یہ زبردست قسم کی بات چیت ہو رہی ہے جی. اسلام جو ہے جو درس دیتا ہے بیمار کی عیادت کی وقت، اور بہت ساری دعائیں جو ہیں حضرت صاحب نے بتائی ہیں. میرا سوال ہے ان سے کہ اب تو یہ حالات رہ گئے کہ ہم دعائیں پڑھنے کی بجائے اور اس کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنے کی بجائے بس اپنا رکھ رکھاوا، جس کہتے کہ منہ دیکھتے ہیں چلو ہم وہ آتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ وہ آیا نہیں تھا. یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب تک ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریض کی عادت کرنا ویسے بھی ثواب ہے. میرا ان سے سوال ہے کہ کیا کوئی اوقات ہے کہ مریض کی جو عیادت ہے اس اوقات میں کرنی چاہیے، اور کن اوقات میں کرنی چاہیے، اور مریض کی عادت کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی تحفہ لے کر جائیں، پھل پھول لے کر جائیں، یا ایسی چیزیں لے کر جائیں جس سے وہ خوش ہو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اس میں اوقات کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت ہی جانا ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مریض کسی گھر کے اندر ہے تو اس کا فیملی سٹیٹس کیا ہے. مطلب اس کی خواتین کس وقت اس کے پاس ہیں، یا اس کے بچے کس وقت ہیں اس کے پاس، اور جو اس کے عزیز و اقربا ہیں یا وہ بیٹھے ہیں ان کا مطلب جو ہم عام طور کے اوپر بھی مطلب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی گھر میں جانا ہے تو ہمیں اس گھر کی جو ہے نا ترتیب عموماً پتہ ہوتی ہے. اب تو جیسے فون آئے ہیں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ آپ ایک کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور اسی وقت میں ہی جانا چاہیے کہ جس وقت جو ہے وہ گھر والے جو ہیں ان کے پریشان نہ ہوں، اور مریض خود بھی کمفرٹیبل ہو. ہاں مریض خود بھی کمفرٹیبل ہو. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ پیشنٹ کوئی آئی سی یو وغیرہ میں ہوتے ہیں یا ایمرجنسی وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہ مریض اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً اپنے آپ سے اکتایا ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس وقت اس کو صرف رہنے دے ڈاکٹرز کے پاس جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے حوالے کر دیں. جب وہ کچھ نارمل ہو اس کو کہیں شفٹ کریں، وہ نارمل ہو تو پھر اس کے پاس جا کر جو ہے نا کوئی اس طرح سے کی جائے. کیونکہ جب مریض ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی صحیح بات بھی کریں گے نا تو وہ صحیح کو بھی تسلیم نہیں کرتا. اور اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی مطلب کوئی اس طرح کا وقت ہے ہم کوئی دین کی بات، کوئی شریعت کی کوئی اس طرح کی بات کر دیں، اب وہ اس کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا اور وہ اتنی اذیت کے اندر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت بھی عیادت کرنا مناسب نہیں ہے. مطلب کہ اوقات اس میں یہی ہیں کہ اگر گھر کے اندر ہے تو اس کا گھر کا لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مطلب جیسے شریعت میں بھی ہے کہ شرعی پردہ، اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مریض بیمار ہو تو پھر پوری فیملی کے وہ کہتے ہیں نا آپ کے ممبرز وہ سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں آلریڈی ایک. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ رش لگ جانا مریض کے پاس اور اس طرح رش لگ جانا شریعت اس سے منع نہیں کرتی. شریعت تو بلکہ اس کی فضائل ہی بیان کرتی ہے، اہمیت ہی بیان کرتی ہے کہ عیادت کے لیے جائیں. اب جو رش ہے اگر تو وہ رش ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اگر ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے چلو مریض کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا. تو اس حد تک تو پھر رش لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ہجوم اور لوگوں کا آنا، اس کے عزیز و اقربا جو آئے ہیں اس کے ریلیٹیوز وہ اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ کل کو ہمیں یہ کوئی بات نہ کر دیں کہ جی میرا بیٹا بیمار تھا، میری بیٹی بیمار تھی، پوچھنے نہیں ہاں پوچھنے نہیں آیا، انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا. جیسے ہمارے ہاں آج معاشرے میں لا علمی ہے، یہ چیز ہے. ہاں جی. اگر وہ اس نظریے سے اگر رش وہ لگا ہوا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بلکہ الٹا ریاکاری میں آ جاتا ہے. تو ریاکاری کے متعلق اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا،
کہ اے میرے صحابہ میں تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، شرک اصغر یعنی کہ چھوٹے شرک کے متعلق میں صحابہ تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے وضاحت بھی فرما دی کہ وہ جو چھوٹا شرک ہے نا الاصغر الریا، وہ ہے ریاکاری، یعنی کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنا. تو وہ یہی اگر دکھاوا اس میں آ جائے، ہجوم لگ جائے، وہ کہیں گی ہمیں کوئی بات کر دیں گے، کہیں گے جی ہماری آپ بیمار تھے، ہمارے نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں ان کے بیمار پہ. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک آپ نے دکھاوے کی صورت میں، اور تو یہ پھر وہ اس میں آ جاتا ہے. تو اس کا بڑا ڈر تھا اللہ کے رسول کو کہ کہیں لوگ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. صحیح. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحیہ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری دعاؤں کے حوالے سے. اچھا ہاں، ایک کالر کا وہ میں بھول گئی کہ جس طرح آپ فروٹس وغیرہ لے جاتے ہیں، گفٹس لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی ہے کہ آپ ان کے لیے اگر کچھ لے کر جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، فروٹس وغیرہ لے کر جائیں یا کچھ لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ اگر تو یہ ہے رسم، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آج کل حالات ہے، آپ سمجھتے ہیں مہنگائی ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو مریض ہے وہ کوئی بیچارہ پور فیملی سے ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کو، تو اس کی ٹریٹمنٹ میں، اس کی میڈیکیشن میں جو ہے نا، ہم کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. مطلب جتنی آپ ان کے لیے آسانی کر سکیں. ہاں، مطلب کہ ہم نے جو پھل فروٹ لے کر جانے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کو بڑا سمپل سا لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے ڈائٹ میں یہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے وہ چیزیں اکثر بھی وہ اس کے پیشنٹ کے کام ہی نہیں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی اور کھا لیتا ہے یا اس طرح سے، کیونکہ پیشنٹ نے صرف وہ میڈیسن یا ڈاکٹر نے کوئی ہلکا پھلکا جو اس کو لکھ دیا وہی اس نے کرنا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ کام ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے، کوئی غریب ہے مریض، تو اس کی میڈیسن میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنی چاہیے. جو اس کے ٹیسٹز وغیرہ ہیں، یا اس نے جو ٹریٹمنٹ جہاں سے کروانا ہے، ڈاکٹرز کی فیس ہے، یا اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس نے آنا جانا ہے، ایمبولینس میں جانا ہے تو اگر افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا اس کو زیادہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ اس کی لائف کو بچانے میں جو ہے نا اثر انداز ہو رہی ہیں، کہ مگر اس کی بیماری جس انداز سے اس کی ختم ہونی ہے، ہم اسی پہلو میں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو میڈیسن لے کر دے رہے ہیں، کیونکہ میڈیسن بھی آج کل آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے ہیں اس حساب سے. تو اس حالت میں جو ہے وہ آپ بہتر ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر دیں اس حوالے سے کہ آپ جو ان کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں. فروٹ پھل اگر یہ کوئی لے کے جاتے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں. اچھا، اس کے ساتھ دعائیں آپ بتا رہے تھے کہ کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ بہت ساری دعائیں ہیں اس میں، جس میں چند ایک آپ اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ پڑھ سکیں. اس میں رقیہ شرعیہ ہے، اس میں ساری دعائیں ہیں رقیہ شرعیہ. یہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ تقریباً آپ سرچ کریں گے تو رقیہ شرعیہ، ٹھیک ہے، وہ اس میں مل بھی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ بتا بھی دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو عرش عظیم کا رب ہے وہ آپ کو شفا عطا کرے. یہ بھی دعا اللہ کے رسول مریض کے لیے کیا کرتے تھے. اور اللہم اشفی عبدک، اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی اللہ کے رسول نے، اور یہ دعا پڑھی لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، یہ دعا بھی مریض کے پاس جو ہے کی جا سکتی ہے. اور ایسے ہی ایک دعا ہے اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا بھی مریض کے لیے کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ اگر مطلب اگر دم کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام الدعا اس کو کہا گیا، ام الدعا سورہ فاتحہ کو، یعنی کہ دعاؤں کی ماں ہے. اور دعا کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. بالکل، دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اور سورہ فاتحہ کو یہ ام الدعا کہا گیا، یعنی کہ 7 نام ہیں سورہ فاتحہ کے، ان میں ایک نام اس کا ہے ام الدعا، دعا کی ماں. اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم، بڑی پیاری بات ہے کہ
ہم ایک قافلہ لے کر نکلے تو ہم ایک بستی کے پاس گئے، تو بستی والوں سے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمیں رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی دیں اور ہمیں کھانے کی ضیافت بھی دیں، ٹھیک ہے؟ تو بستی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی رواج نہیں ہے، مطلب میزبانی والا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ تو بستی والوں نے نہ ان کو رہنے کی جگہ دی اور نہ میزبانی کی صحابہ کرام کی جماعت کی، تو وہ بستی سے پیچھے انہوں نے پڑاؤ کیا، وہیں پر صحابہ کرام نے اپنا پڑاؤ کیا اور وہیں پہ رک گئے، رات گزاری۔ اب جب رات ہوئی تو بستی میں سے لوگ آئے صحابہ کے پاس، ان کو آ کر کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو ایک موذی جانور نے ڈس لیا ہے، آپ کے پاس شفا کے طور کے اوپر کوئی چیز اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو کوئی افاقہ ہو جائے، وہ بڑا تکلیف میں ہے، بڑی اذیت میں ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ کہنے لگے کہ میں دم تو کر دوں گا لیکن ہم اس کے عوض کچھ بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس کے عوض بکریاں دے دیں گے لیکن آ کر آپ اس کو دم کر دیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب اس بادشاہ کے پاس گیا تو وہاں پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بیسک تقریباً ہر بچے کو نماز جب شروع کرواتے ہیں تو ہر بچے کو مطلب یاد ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال لوگ نہیں کرتے بیماریوں میں، جبکہ اس کو ام الدعا ام الشفا بھی کہا گیا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ موذی جانور کا ڈسنا، سورہ فاتحہ پڑھی ہے صحابی رسول نے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ بھی ایک بڑی جامع دعا ہے کسی بھی بیماری کے لیے، مطلب بخار ہے، کوئی اپریٹ ہے، کوئی بھی بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر انسان اپنے آپ کے اوپر خود دم کر لے تو یہ بڑی بہترین دعا اور بڑی جامع دعا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی اس میں بیان کر دیا کہ صحابی رسول نے اس سے جو ہے دم کیا سورہ فاتحہ سے۔ اچھا جی، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، بات آ جاتی ہے ہماری دوبارہ کہ جس طرح آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس دعا کرنا کیسا ہے؟ مریض کے پاس مریض خود بھی دعا کر سکتا ہے؟ مریض اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ دعا کر سکتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کرب میں، اس وقت، اس سچویشن میں جو اس کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ تو اس لیے مریض کو اگر موقع ملتا ہے دعا کرنے کا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں تو وہ ضرور دعا کرے۔ صحیح۔ اور مریض سے بھی جو دعا کروائی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ہاں، اس کے لیے تو وہ قبولیت ہے، واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں ہیں، وہ لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ٹھیک ہے؟ مسافر جو بھی دعا کرے گا، سفر کی حالت میں ہے، جو وہ سفر میں جو بھی اللہ سے مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو سفر کی حالت میں اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو سفر بھی ایک گناہ کا ذریعہ بن چکے ہیں نا۔ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو گاڑی میں میوزک لگا لیتے ہیں، مووی لگا لیتے ہیں، اس کو ایسٹیمیٹڈ کہ ہمارا اتنا سفر ہے تو یہ مووی 2 گھنٹے کی ہے تو یہ سٹوری بھی ہم کمپلیٹ دیکھ لیں گے، جبکہ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں جو دعا آپ لوگ کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں دعائیں زیادہ سے زیادہ کی جائیں۔ دوسری دعا ہے دعوت الوالد لولدہ، کہ باپ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس والد کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ماں کی دعا پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، ہاں، اور باپ کی دعا پہ اتنا وہ نہیں بولا جاتا۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ہٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ والد کی دعا جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں جیسے بتایا نا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا اور ایک والد کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں پہ بھی اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ماں کی بھی دعائیں لینی چاہیے، لیکن جو واضح الفاظ ہیں حدیث کے اندر وہ والد کی دعا کے ہیں، ودعوت الوالد لولدہ، کہ جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے والد کی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور لے جائے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور
ایسے ہی جو ہمارے جو آج کے اس ٹاپک کے متعلق ہے وہ دعوت المریض، یعنی کہ مرض کی حالت میں جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بیماری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں بیمار ہونا بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، ایسی بات نہیں کہ وہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں کے اوپر اللہ کے رسول کو کبھی بخار، سر میں درد، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بھی اللہ کے رسول یہ بھی سنت ہے بیمار ہونا. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات موجود ہیں. ایک تو ان میں بیماری کی حالت میں گناہ جھڑتے ہیں، اور دوسرا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قبولیت کا ذریعہ دے دیتا ہے. جب یہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. تو اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے کہ بیمار سے دعا کروانی چاہیے، اور بیمار کو تلقین بھی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے حق میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور ہمارے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور واضح الفاظ ہیں کہ لا شک فیہن، کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں. تو اس لیے قبولیت کا ایک جو ہے نا بیماری قبولیت، دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. وہ مطلب آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اللہ کا جو ہے وہ ذکر بھی جو ہے اذکار وہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جس طرح ہم ایک تو اس پہ آ جاتے ہیں نا کہ مریض کی دعا بھی کروا لی آپ نے، عیادت کا ایک آپ کا ایک طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کے کچھ ہوتا ہے، مریض آپ کہتے ہیں نا شفا کے، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی شفا کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، کہ آپ وہ مریض کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، زیادہ بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس؟ زیادہ مریض کے پاس بیٹھنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ دیر صحیح نہیں. تو اگر تو دیکھیں نا آج کل مرض بھی بہت سارے ہیں نا، وہ تو مرض دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس مرض میں ہے. بعض مرض خوشی ملتی ہے نا اگر ایک مریض چاہ رہا ہو کہ یہ ہمارے پاس بیٹھے، اور مطلب ٹائم مل جاتا ہے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا، اور وہ تھوڑا اپنے آپ کو ایزی ریلیکس فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا اس اپنے یعنی کہ جو اس کا ذہن بڑا ہوتا ہے کہ میں اس وقت بیمار ہوں، تھوڑا سا نکل آتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو وہ بیماری دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت یہ کس بیماری میں. آپ دیکھیں نا کہ آج کل گلے کی کچھ بیماریاں ہیں، کینسر، یہ اس کا چیسٹ وغیرہ کی، اور یہ چھاتی کی کچھ بیماریاں اس طرح کی ہیں، ان میں ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا نہیں ہے، ایسے ہے نا. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مریض کو بیماری اس طرح کی ہے کہ جس میں ڈاکٹر یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ زیادہ بولیں تو مریض سے زیادہ بات نہ کی جائے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اگر تو جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ جب بزرگ ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو شوگر تو تقریباً کمپلسری ہے نا، تقریباً ہر بندے کو ہی ہو جاتی. تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی شفا اسی چیز میں ہوتی ہے کہ بچے ان کے ساتھ خوشی سے بات کر لیں، تھوڑا ان کو ٹائم دے دیں، پوچھ لیں آپ کا کیا حال ہے. وہی بات آ جاتی ہے نا، رویوں کو کیسے بہتر کریں، کیونکہ ہم اکثر جب مریض اگر کوئی اس طرح ہو گھر میں، اگر اس کو بیماری اس طرح کی ہے تو لوگ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایون کہ گھر والے بھی جو ہے ان کا رویہ بھی تھوڑا تلخ اور سخت ہو جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں نا، ایک سٹینڈرڈ ان کا رکھا ہے، ایک معیار رکھا ان کا. مطلب کہ اللہ نہ کرے آج بیماری اگر میرے والد کو ہے تو کل کو جب میں نے بوڑھا ہونا ہے تو یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل ہے. تو وہ چڑچڑا اگر کوئی اس سے ہو جاتا ہے، کوئی اکتا جاتا ہے تو اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ دیکھیں آپ اسلام کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اٹھائیں نا، اس میں سب سے پہلی چیز انسانیت ہے، خیر خواہی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. اچھا اتنی خیر خواہی ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اس میں مسلم غیر مسلم کا تصور بھی ختم ہو گیا. یعنی کہ اسلام اتنا خیر خواہ مذہب ہے کہ تو دیکھیں اگر اس سے اکتا جاتے ہیں تو پھر وہ خیر خواہی تو ختم ہوگی نا. جو اسلام کا ایک موٹو ہے کہ اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اور ایک اسلام کی نشانی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. تو وہ اگر اکتا گئے، اس سے تنگ آ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ خیر خواہی ختم ہو جائے گی. اور جیسے دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ مکافات عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اگر بیماری آج کسی کو ہے تو کل کو مجھے بھی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اگر آج میرے والد صاحب چل نہیں سکتے، فار ایگزامپل اگر وہ چل نہیں سکتے، بزرگ ہو گئے، اتنے ایجڈ ہو گئے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے،
تو یہ وقت تو میرے اوپر بھی آنا ہے نا کہ میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، پھر آگے جو میرے بچے ہوں گے پھر وہ مجھ سے اسی طرح اکتا جائیں گے. کہتے ہیں نا مریض کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. ہاں جی، مریض وہ بھی آپ ثواب کی نیت سے کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر آپ کو ملے گا. ہاں جی. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ کا بھی محسن بہت شکریہ. جاتے ہوئے آپ سے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.